بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں محبوب عالم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان دل دریا سمندروں ڈونگے، جس کے مصنف خود محبوب عالم ہیں اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ قتل بہت خوفناک واردات سمجھی جاتی ہے اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ قتل جس وجہ سے ہوا وہ وجہ بھی خوفناک ہوگی، اور معلوم نہیں اس کہانی میں کیا کیا دلچسپیاں ہوں گی۔ مگر پولیس والے قتل کو کوئی خوفناک واردات نہیں سمجھتے۔ خاندانی دشمنیوں پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، معمولی باتوں پر قتل ہوتے ہیں۔ چال چلن کے شعبے میں کوئی خاوند اپنی بیوی کو یا کوئی بھائی اپنی بہن کو قتل کر دیتا ہے اور خود ہی تھانے میں چلا جاتا ہے۔ قتل کی بعض وارداتیں اس وجہ سے دلچسپ ہوتی ہیں اور حیران کر دیتی ہیں کہ قاتل اس خیال سے کہ پکڑے نہ جائیں عجیب و غریب طریقے اختیار کرتے ہیں۔ انہیں یہ امید پکی ہوتی ہے کہ پولیس کو وہ بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ وارداتیں بہت دلچسپ ہوتی ہیں اور یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ انسان کی فطرت سمندر جیسی ہے، اس کے اندر بہت عجیب چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو ایک حادثے کا کیس سناتا ہوں۔ ایک جوان آدمی پر بھیڑیوں نے حملہ کیا اور اس کو چیر پھاڑ کر مار ڈالا۔ بھیڑیا بڑا بدماش درندہ ہوتا ہے، لیکن انسان کی فطرت میں جو بدماشی اور خون خواری ہے اس تک کوئی درندہ نہیں پہنچ سکتا۔ مجھ کو تھانے میں ایک حاجی صاحب نے یہ پیغام بھیجا کہ ایک آدمی کو بھیڑیوں نے مار ڈالا ہے، آ کر دیکھ لو، ورنہ ہم لاش کو جلدی دفن کر دیں گے کیونکہ لاش خراب ہو رہی ہے۔ مجھ کو یہ پیغام اس طرح دیا گیا تھا جیسے تھانے دار میں نہیں بلکہ یہ حاجی صاحب ہیں۔ میں لوگوں کے اور گاؤں شہروں وغیرہ کے نام اصلی نہیں بتاؤں گا۔ یہ قصہ ہندوستان کے ایک علاقے کا ہے اور جن کی بابت یہ قصہ ہے وہ مسلمان تھے۔ وہ ادھر سے آ گئے ہوں گے۔ وہ ایک قصبہ تھا، آبادی کے ارد گرد کھیتیاں تھیں اور ان سے آگے جنگل اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور نالے تھے، کھڈ بھی تھے۔ میں اس تھانے کا انچارج لینے کے لیے آیا تو شہر کے خاص افراد مجھ کو ملنے کے واسطے آئے۔ ایسا ادھر پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ قصبے یا کسی دیہاتی تھانے میں نیا تھانے دار آئے تو چند ایک آدمی جو معززین شہر کہلاتے ہیں نئے تھانے دار سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ لوگ خوشامد کے ماہر ہوتے ہیں، نئے تھانے دار کو اس طرح پھونک دیتے ہیں کہ پہلے تھانے دار یعنی تبدیل ہو کر جانے والے تھانے دار کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اکیلے آئیں اور ہر ایک کو نیا تھانے دار اکیلا ملے۔ وہ ایک دوسرے کی چغلیاں کرتے ہیں اور ہر آدمی اپنے آپ کو اعتماد کے قابل ثابت کرتا ہے۔ میں نے نئے تھانے دار کا چارج لیا تو مجھ کو شہر کے معززین ملنے کے واسطے آئے۔ ان میں ہندو اور مسلمان دونوں تھے۔ ان میں ایک آدمی شہر کا رئیس تھا، وہ مسلمان تھا اور اس نے حج کیا ہوا تھا، اس واسطے حاجی کہلاتا تھا۔ اس کا کھالوں کا کاروبار تھا اور وہ بہت ساری زمین کا مالک بھی تھا۔ شہر میں اس کی بہت بڑی حویلی تھی، یہاں نوکر چاکر تھے اور ساتھ کے دیہات میں اس کے مزارے تھے۔ وہ مجھ کو ملنے آیا تو اس نے دوسروں کی طرح مجھ کو باتوں میں خوش کرنے کی کوشش کی اور اپنی پوزیشن اور امیری کا رعب بھی جمایا۔ ابھی ایک ہی مہینہ گزرا تھا کہ صبح سویرے اس حاجی کا ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حاجی صاحب کے منیم یعنی منشی یا کلرک اس کو رات کو بھیڑیوں نے چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا ہے۔ حاجی صاحب نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے، اس نے کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ لاش ابھی تک وہیں پڑی ہے، اگر آپ کوئی کاغذی کارروائی کرنا چاہیں تو آ کر لیں، زیادہ انتظار نہیں ہو سکتا، لاش خراب ہو رہی ہے، میں اسے جلدی دفن کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شخص حاجی کا ملازم تھا۔ میں نے اس سے چند ایک ضروری باتیں پوچھیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے کسی بھی سوال کا جواب پورا نہیں دیتا تھا۔ میرے لیے یہ واقعہ کچھ عجیب تھا کہ کسی کو بھیڑیوں نے ہلاک کیا ہو۔ اس علاقے میں بھیڑیے موجود تھے۔ میں نے تھانے کے پرانے آدمیوں سے پوچھا کہ ایسا واقعہ پہلے کبھی ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ کو بتایا کہ کبھی کسی کی بھیڑ بکری بھیڑیوں کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن کسی انسان پر بھیڑیوں کا حملہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ بھی انہوں نے مجھ کو بتایا کہ ذرا آگے چلے جاؤ تو بھیڑیے رات کو حملہ کرتے ہیں۔ میں لاش دیکھنے چلا گیا۔ شہر جو دراصل قصبہ تھا
اسے 1 میل سے کچھ زیادہ دور حاجی کا باغ تھا۔ اس میں سبزیاں اگائی جاتی تھیں جو منڈی میں فروخت ہوتی تھی۔ باغ میں رہٹ تھا، یہ کم از کم 10 ایکڑ کا باغ تھا۔ اس سے آگے 2 کھیت تھے اور آگے علاقہ بنجر تھا۔ باغ سے 1 میل کے فاصلے پر لاش پڑی تھی۔ میں نے دیکھتے ہی دل میں فیصلہ دے دیا کہ اس شخص کو بھیڑیوں نے چیرا پھاڑا ہے۔ اس کے جسم پر چیتڑے رہ گئے تھے جو خون سے لال تھے۔ کھال تو اتاری ہوئی لگتی تھی بلکہ پنجوں سے کھینچی ہوئی لگتی تھی۔ کوئی شبہ نہیں تھا کہ حاجی کے منیم کو درندوں نے چیرا پھاڑا ہے۔ میرے دماغ سے یہ بوجھ اتر گیا کہ قتل کی واردات ہوگی اور مجھ کو تفتیش کرنی پڑے گی۔ موقع پر ایک تو حاجی موجود تھا، اس کے نوکر وغیرہ تھے، قصبے کا نمبردار بھی تھا، وہ مسلمان تھا۔ میرے کانسٹیبل اور بہت سے تماشائی تھے جو دور کھڑے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ بھیڑیے یہاں تک بھی آ گئے ہیں اور انہوں نے ایک انسان کو بھی مار ڈالا ہے، تو ان کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ میں اس علاقے سے ابھی پوری طرح واقف نہیں ہوا تھا۔ میں سب سے پوچھنے لگا کہ بھیڑیوں کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی مجھ کو کچھ نہ کچھ بتانے لگا۔ یہ میری ذمہ داری کا علاقہ تھا، اس کے باشندوں کی حفاظت اور ان کا امن و امان میری ذمہ داری تھی۔ میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا تو میری نظر زمین پر چلی گئی۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ تھانے دار کی نظریں دوسرے لوگوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ ٹریننگ، وارداتیں اور تجربہ اپنے آپ دماغ سے کام کرواتا ہے۔ پھر وہ انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگریزوں کو ہم بہت برا کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہم کو غلام بنایا ہوا تھا، لیکن ہم پاکستانیوں نے ان سے کوئی اچھا وصف نہیں سیکھا تھا۔ ہم لوگ اسلامی قانون کی صرف باتیں کرتے ہیں مگر اس کا ذرا سا بھی عملی احترام نہیں کرتے۔ انگریز اپنے قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے تھے۔ مجرم کا سراغ حاصل کرنے کے واسطے نہ دن کو آرام کرتے نہ راتوں کو سوتے تھے۔ مجھ پر انہی لوگوں کا اثر تھا۔ یہ دیکھ کر بھی کہ یہ شخص بھیڑیوں کا شکار ہوا ہے، میری نظریں زمین پر چلی گئیں اور مجھے بھیڑیوں کے پنجوں کے نشان نظر آئے۔ جنگل کی زبان میں درندوں کے پنجوں کے نشانات کو پگ کہتے ہیں۔ میں ان کو کھرے کہوں گا، جو پولیس کی زبان ہے۔ جہاں لاش پڑی تھی وہاں 12-14 گز کے دائرے میں زمین کی حالت بتا رہی تھی کہ بھیڑیے 2 یا اس سے زیادہ ہوں گے۔ وہ اپنے شکار کو پکڑنے کے واسطے ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے رہے ہیں اور ان کا شکار یعنی منیم ان سے بچنے کے لیے بھاگتا دوڑتا رہا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ پنجوں کے بہت سارے نشان باغ کی طرف جا رہے تھے اور ان میں انسانی کھرے بھی تھے۔ یہ جوتیوں کے نشان تھے۔ میں نے اور زیادہ غور سے دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ ان میں ایسے کھرے تھے جو باغ کی سمت سے آ رہے تھے، جا بھی رہے تھے۔ کیا یہ بھیڑیوں کے پگ ہیں؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے میں نے ان کھروں کو اور زیادہ غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بھیڑیے آئے کدھر سے اور گئے کدھر کو۔ دیکھتے دیکھتے میری نظر وہاں سے ہٹی تو میں نے دیکھا کہ 2 آدمی باغ کی طرف جا رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ آدمی شاید حاجی کے نوکر تھے۔ حاجی نے انہیں کہا ہوگا کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ میں پھر کھڑے دیکھنے لگا۔ یہ ایک راستہ تھا جو باغ کی طرف جاتا تھا۔ زمین نرم اور گرد والی تھی، اس واسطے پنجوں کے اور انسانی قدموں کے نشان صاف تھے۔ میں نے لاش سے باغ تک کا درمیانی فاصلہ نصف طے کر لیا تو میں نے دیکھا کہ 6-7 مویشی باغ کی طرف سے اسی راستے پر آ رہے تھے۔ انہیں 2 آدمی ہانک رہے تھے۔ میں نے چلا چلا کر کہا کہ مویشیوں کو راستے سے دور کر دو، مگر وہ سیدھے چلے آ رہے تھے۔ 2 کانسٹیبل دوڑے گئے اور مویشیوں کو راستے سے ہٹا دیا، مگر انہوں نے کھرے مٹا دیے تھے۔ مجھے کھوجی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں نے اس کو بلانے کے واسطے ایک کانسٹیبل کو دوڑا دیا۔ میں نے کھروں اور پنجوں کا رخ دیکھا تھا، آگے کھرے مویشی مٹا گئے تھے۔ میں اندازے پر چلتا گیا اور باغ میں جا پہنچا۔ بہت بڑا دڑبا تھا جس کے 3 طرف جالی تھی۔ اس میں 4 کتے گھوم پھر رہے تھے۔ ایک بل ڈاگ تھا جو چہرے سے ہی خونخوار لگتا تھا، ایک بھیڑیے جیسا بہت بڑی جسامت کا کتا تھا اور 2 بلٹیریے تھے، یہ بھی پوری طرح تندرست تھے۔ یہاں مجھے شک ہوا کہ ایسا نہ ہوا ہو کہ منیم کو ان کتوں نے مار ڈالا ہو۔ حاجی بھی میرے پاس آ گیا تھا۔ میرے پوچھے بغیر ہی کہنے لگا کہ یہ شکاری کتے ہیں اور وہ شکار کا شوقین ہے۔ یہ کتے رات کو باہر لے جائے گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور یہ کہہ کر دوڑ پڑا، ابھی پوچھ کر بتاتا ہوں۔ وہ باغ کے اندر ہی کہیں چلا گیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنا تھا۔
باغ میں بیٹھ کر میں نے کاغذات تیار کیے اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے لے جائے۔ پوسٹ مارٹم کا انتظام موجود تھا جو قصبے کے سرکاری ہسپتال میں ہوتا تھا۔ حاجی کبھی کا آیا کھڑا تھا۔ کاغذات کی تیاری میں بہت وقت لگ گیا تھا۔ میں نے حاجی کی طرف توجہ دی۔ جناب، کتے آج صبح سویرے کھولے گئے تھے، اس نے کہا۔ میں نے نوکروں کو کہہ رکھا ہے کہ دوسرے تیسرے دن کتوں کو ٹہلاتی کے لیے باہر لے جایا کریں۔ وہ آج صبح کتوں کو لے گئے تھے۔ راستے میں انہوں نے منیم کی لاش دیکھی اور کتے واپس لا کر دربے میں بند کر دیے اور مجھے اطلاع دی۔ میں دوڑا آیا۔ لاش کو دیکھتے ہی میں نے کہہ دیا کہ اسے بھیڑیوں نے مارا ہے، اور آپ نے مجھ کو حکم بھیجا کہ کوئی کارروائی کرنی ہے تو آ کر لو، ورنہ لاش کو جلدی دفن کر دوں گا۔ میں نے کہا اور اسے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ بھیڑیوں کا شکار ہوا ہے؟ اگر شیر ہوتا تو لاش یہاں نہ ہوتی، حاجی نے کہا۔ شیر کے بعد دوسرا درندہ بھیڑیا ہی ہو سکتا ہے۔ آگے ندی ہے اور یہاں سے جنگل اور کھڈ نالے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں شکاری ہوں، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اس علاقے میں کتنے بھیڑیے ہیں؟ میرے کتوں نے کئی بار بھیڑیاں مارا ہے۔ کیا آپ کا منیم بھی کتوں کے ساتھ کیا تھا؟ نہ جی، اس نے جواب دیا، منیم کا کتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہاں رہتا تھا؟ میں نے اپنی حویلی کے ساتھ ہی ایک کمرہ اسے دے رکھا تھا، حاجی نے جواب دیا۔ پھر یہ ادھر کیوں آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے کسی کام سے اسے بھیجا ہوگا۔ حاجی سوچ میں پڑ گیا اور افسوس کے لہجے میں بولا، میں خود حیران تھا کہ وہ رات کو ادھر کیسے آ نکلا۔ 2-3 روز پہلے میں نے اسے آگے کے ایک گاؤں کا ایک کام بتایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ گزشتہ رات ادھر کو چلا گیا ہوگا۔ بڑا برخوردار لڑکا تھا۔ اس نے منیم کی بہت ہی تعریفیں کی اور کہنے لگا کہ اسے ایسا منیم پھر کبھی نہیں ملے گا۔ اس نے بتایا کہ منیم یتیم تھا، 15-16 سال کی عمر میں اس کے پاس آیا تھا۔ وہ کسی اور شہر کا رہنے والا تھا، گھر سے بھاگ آیا تھا۔ اس قصبے میں آیا تو نوکری اور ٹھکانہ تلاش کرنے لگا۔ کسی نے اسے حاجی کے گھر کا راستہ دکھایا۔ حاجی کو اس نے بتایا کہ 4 سال گزرے اس کے ماں باپ مر گئے تھے۔ اسے چچا اپنے گھر لے گیا۔ چچا نے اسے اسکول سے تو نہ ہٹایا، لیکن اسے گھر کا نوکر بنا لیا، اور وہ اس کو مارتا پیٹتا تھا۔ لڑکا پڑھتا رہا اور ظلم بھی برداشت کرتا رہا۔ 10ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا تو چچا چچی اور ان کے بچوں کے سلوک سے اتنا تنگ آ گیا کہ گھر سے بھاگ نکلا۔ یہاں وہ اس حاجی سے ملا۔ اس نے اس کی درد بھری کہانی سنی اور اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ حاجی نے اس واسطے بھی لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا کہ وہ خوبصورت تھا، اس کے خراب ہونے کا خطرہ تھا۔ حاجی نے اسے اپنی حویلی کے ساتھ ایک کمرہ دے دیا۔ لڑکا دیانتدار اور ذہین نکلا۔ اس نے اپنا اعتبار پیدا کر لیا اور منیم کا کام سیکھ لیا۔ حاجی کے گھر میں پردہ تھا، لیکن اس لڑکے کو گھر میں آنے جانے کی اجازت تھی۔ موت کے وقت اس کی عمر 22-23 سال تھی۔ اس کی لاش کی حالت تو بہت بری تھی۔ چہرہ ٹھیک تھا، جسم سے خون نکل جانے کے باوجود چہرہ مجھ کو اچھا لگا تھا۔ میں تو اس کی شادی کا بندوبست کر رہا تھا، حاجی نے کہا۔ 2-3 روز بعد میری بیٹی کی شادی ہے۔ اس کے بعد میں اس کی شادی کا بندوبست کرنے والا تھا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ اتنے میں کھوجی آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ جو کھرے اور پگ میں دیکھ آیا ہوں انہیں پہچانے، اور جہاں لاش پڑی تھی وہاں سے دیکھنا شروع کرے، اور بھیڑیوں کے پگ یعنی پنجوں کے نشان تلاش کرے، اور یہ بھی دیکھے کہ جو نشان میں دیکھ آیا ہوں وہ بھیڑیوں کے ہیں یا کتوں کے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے جا چکی تھی۔ مرنے والے کی جیبوں سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی جو کوئی شک پیدا کرتی یا جس سے کوئی سراغ ملتا۔ مجھے ابھی وہیں رہنا تھا۔ ہر پہلو کو اچھی طرح دیکھ کر مجھ کو تسلی کرنی تھی۔ کھوجی اپنا کام کرنے چلا گیا تھا۔ میں نے ان 2 آدمیوں کو بلایا جن کی بابت حاجی نے مجھے بتایا تھا کہ کتے ٹہلائی کے لیے لے گئے تھے۔ ان سے الگ الگ بیان لیے۔ انہوں نے ایک ہی جیسا بیان دیا کہ حاجی صاحب کے حکم کے مطابق کتوں کو باہر لے جایا کرتے تھے۔ اس صبح بھی وہ لے گئے اور آگے لاش پڑی ملی۔ تھانے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ڈی ایس پی آیا ہے۔ یہ ڈی ایس پی انگریز تھا، اے بائرن انگریز ڈی ایس پی، اور ایس پی اکثر دورے پر آیا کرتے اور کبھی اچانک آ دھمکتے اور تھانے میں رجسٹر شدہ کیسوں کی فائلیں دیکھا کرتے تھے۔ علاقے میں بھی گھومتے پھرتے تھے۔ وہ اپنی افسری کو دوسروں سے سلام کرانے کے لیے استعمال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اپنے فرض پر توجہ رکھتے تھے۔ ان کے اس اصول کو میں جانتا تھا، اس واسطے میں نے ایسا نہیں کیا کہ اپنا کام چھوڑ کر تھانے کی طرف دوڑ پڑتا۔ میں اپنے کام میں لگا رہا۔ بائرن کو میں جانتا تھا،
اگر میں اس کے بلانے کے بغیر تھانے چلا جاتا تو وہ مجھے ڈانٹ کر واپس بھیج دیتا۔ تھانے کا یہ آدمی مجھے ڈی ایس پی کے آنے کی اطلاع دے چکا تو میں نے دیکھا کہ ڈی ایس پی گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ میرے تھانے کا اے ایس آئی تھا اور پیچھے پیچھے ایک کانسٹیبل آ رہا تھا۔ میں اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا کیس ہے۔ میں نے اسے سارا کیس بتایا اور یہ بھی کہ میں نے کھرے اور پنجے دیکھے ہیں اور کھوجی کو مزید نشان تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ اس نے مجھ کو ساتھ لیا اور وہاں لے گیا جہاں لاش دیکھی گئی تھی۔ اس نے پنجوں اور انسانی قدموں کے نشان دیکھے۔ کھوجی ندی کی طرف سے آ رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر ہمارے پاس آ گیا۔ میں درندوں کے پگ پہچان سکتا ہوں، اس نے کہا۔ یہ پگ کتوں کے ہیں، بھیڑیوں کے نہیں۔ میں دور دور تک دیکھ آیا ہوں، بھیڑیوں کا ایک بھی پگ نظر نہیں آیا۔ بھیڑیے اور کتے کے پگ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ڈی ایس پی نے اس سے پوچھا۔ اس نے فرق ایسے طریقے سے بیان کیا کہ ڈی ایس پی متاثر ہو کر مسکرانے لگا۔ اس نے کھوجی کو شاباش دی اور اس کی مہارت کی تعریف کی۔ میں آپ کو ہر طرح سے یقین دلا سکتا ہوں کہ یہاں بھیڑیے نہیں آئے، کھوجی نے کہا۔ اگر بھیڑیوں نے اس شخص پر کہیں اور حملہ کیا ہے اور یہ شخص چلتے چلتے یہاں آ کر گرا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہوا ہو، لیکن آپ نے اس کے جسم کی جو حالت بتائی ہے اس میں وہ چلنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ چند قدم چل سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مجھ کو بھیڑیوں کا کوئی پگ نظر نہیں آیا۔ ہم باغ میں چلے گئے۔ کھوجی کو حاجی کے ان دو نوکروں کے کھرے دکھائے۔ اس نے کہا کہ جو کھرے کتوں کے پنجوں کے نشانات کے ساتھ دیکھے گئے ہیں وہ انہی دو آدمیوں کے ہیں، اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہ دونوں آدمی وہاں نہیں گئے۔ یہ دونوں پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ وہ کتوں کے ساتھ وہاں تک گئے تھے جہاں لاش پڑی تھی۔ کھوجی نے ایک جگہ کتوں کے پنجوں کے نشان بھی دیکھ لیے۔ ڈی ایس پی بائرن نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے۔ یہ وہی نشان تھے جو باہر دیکھے گئے تھے۔ ڈی ایس پی نے ایک کتا باہر نکلوایا اور اس پر ہاتھ پھیر کر اور اسے بہت غور سے دیکھ کر پوچھا، چاروں کتوں کو آج نہلایا گیا ہے؟ ایک نوکر نے جواب دیا کہ کتوں کو نہلایا گیا تھا۔ ڈی ایس پی مجھے الگ لے گیا اور اس نے مجھے کہا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ منیم کو بھیڑیوں نے نہیں، ان کتوں نے مارا ہے۔ اسے حادثاتی موت لکھنے سے پہلے گہری تفتیش کرنا۔ ڈی ایس پی نے مجھ کو اور بھی بہت کچھ کہا۔ تھانے کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھا اور چلا گیا۔ میں نے جب گہرائی میں جا کر سوچا تو میرے دماغ میں آئی کہ منیم بھی نوکروں کے ساتھ گیا ہوگا اور کسی وجہ سے کتوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ نوکر اسے چھڑا نہ سکے اور اب بتاتے ڈرتے ہیں۔ میں نے دونوں نوکروں سے کہا کہ وہ سچی بات بتا دیں، لیکن وہ اپنے پہلے بیان پر اڑے رہے۔ میں دونوں کو تھانے لے گیا۔ حاجی بھی تھانے میں آ گیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ نوکروں اور منیم کے درمیان کچھ ہوگا، اس نے کہا۔ پریشانی میرے لیے پیدا ہو گئی ہے۔ چوتھے روز میری بیٹی کی شادی ہے اور یہ شادی معمولی نہیں ہوگی۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، کوئی اور اولاد نہیں۔ میں نے شادی کا اہتمام ایسا کیا ہے کہ اس شہر کے لوگ بہت مدت تک یاد رکھیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ اسے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس شخص سے متاثر ہو گیا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس کی بیٹی کی شادی میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ اس سے میں نے بیان لے لیا اور اسے چلے جانے کو کہا۔ میں نے دونوں نوکروں سے الگ الگ پوچھ گچھ کی لیکن کوئی خاص بات معلوم نہ ہوئی۔ میں نے یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش کی کہ ان کی منیم کے ساتھ کوئی دشمنی تھی۔ مجھے دشمنی کا کوئی سراغ یا اشارہ نہ ملا۔ شام کے 3 اور 4 کے درمیان کا وقت تھا جب مجھ کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ملی۔ اس میں موت کا باعث درندوں کو لکھا تھا اور موت کا وقت آدھی رات سے بہت پہلے کا بتایا گیا۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ مرنے والے نے مرنے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کھانا کھایا تھا۔ یہ رپورٹ معدے میں پڑی ہوئی غذا کی حالت دیکھ کر لکھی گئی تھی۔ عام پوسٹ مارٹم میں جو کچھ دیکھا جاتا ہے اس میں معدے کو کھول کر دیکھنا بھی شامل ہوتا ہے۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ منیم کھانا کھانے کے بعد مرنے والی جگہ گیا۔ کتوں کی بابت حاجی کے نوکر کہتے تھے کہ انہیں وہ صبح اس وقت باہر لے گئے تھے جب صبح ابھی پوری طرح طلوع نہیں ہوئی تھی۔ میرے سامنے اب یہ سوال تھا، کیا مجھے نوکروں کے بیان کو سچ تسلیم کر لینا چاہیے؟ مگر یہ تسلیم کرنا بہت مشکل تھا کہ منیم بھیڑیوں کا شکار ہوا ہے۔ یہ اس واسطے مشکل تھا کہ بھیڑیوں کا وہاں اور دور دور تک ایک بھی پگ نہیں نظر آیا تھا۔ میں ابھی یہ فیصلہ نہیں دے سکتا تھا کہ منیم کو کتوں سے مروایا گیا ہے۔ یہ دن ایسے ہی گزر گیا۔ لاش حاجی کے حوالے کر دی گئی تھی۔ نوکروں کو میں نے تھانے میں ہی رکھا۔
وہ ملزم تو نہیں تھے لیکن مجھے اور کچھ لوگوں کے بیانات لینے تھے، اس واسطے یہ مناسب نہیں تھا کہ نوکر ان سے ملتے۔ ان میں باغ میں کام کرنے والے دوسرے مزارے تھے، کھیتوں کے مزارے بھی تھے۔ یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ ان نوکروں کی منیم کے ساتھ دشمنی تھی، مخبروں سے رپورٹیں بھی لینی تھیں۔ اسی رات ایک صاحب حیثیت آدمی میرے پاس آیا۔ وہ ان آدمیوں میں سے تھا جو پولیس کے ساتھ دوستی رکھا کرتے ہیں اور تھانے داروں کو سلام کرنے کے واسطے تھانے جاتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ حاجی بڑا گہرا اور بڑا کایاں آدمی ہے۔ اس کی بیٹی جس کی شادی ہو رہی ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور اس کی 2 بیویاں ہیں۔ ایک تو اس لڑکی کی ماں ہے اور دوسری جوان ہے۔ منیم سے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حاجی کو منیم کے چلن پر شبہ تھا؟ میں نے کہا، اور اس نے منیم کو مروا دیا ہے؟ شاید ایسے ہی ہوا ہو۔ اس نے کہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حاجی کو نیک اور شریف آدمی نہ سمجھیں۔ منیم کیسا آدمی تھا؟ ظاہری طور پر تو خاموش طبیعت والا تھا۔ اس نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ وہ بھی حاجی کی طرح کا شریف آدمی ہوگا۔ تھانے داروں کے ساتھ یہ لوگ اسی واسطے دوستی لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کسی کے ساتھ کوئی چپکلش ہو اس کے خلاف تھانے داروں کے کان بھر کے ذلیل کروایا جائے۔ میں نے اس آدمی کی بات سن لی تو ایک اور آ گیا۔ اس نے حاجی کی تعریف کی۔ ہمیں صحیح رپورٹیں اپنے مخبروں سے ملا کرتی تھی۔ میرے پاس ڈکیتی کی ایک سنگین واردات کا ایک کیس تھا اور منیم کے مارے جانے کے بعد ایک قتل کا اور ایک ڈکیتی کا اور ایک اور کیس آ گیا۔ میں نے منیم کی موت کا کیس ASI کو دے دیا اور اسے کہا کہ وہ حاجی کے تمام نوکروں اور مزاروں سے تفتیش کرے اور مخبروں کو استعمال کرے۔ میں نے ASI کو اپنا شک بتا دیا، جو یہ تھا کہ میں یہ نہیں مانتا کہ منیم نے حاجی کی بیٹی یا جوان بیوی کے ساتھ تعلقات بنا رکھے ہوں گے۔ یہ ممکن تھا کہ منیم نوکروں میں سے کسی کی بہن یا بیوی کا در پردہ دوست رہا ہو۔ لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے اسے کتوں سے مروا دیا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو نوکر اسے دھوکے میں لے گئے ہوں گے اور اس پر کتے چھوڑ دیے۔ یہ بھید لینا مشکل نہ تھا۔ ASI کو معلوم تھا کہ یہ بھید کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں۔ میں دوسرے کیسوں میں مصروف ہو گیا۔ حاجی کی بیٹی کی شادی ہوئی، مجھ کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ بہت ہی شاندار شادی تھی۔ حاجی منیم کو بہت یاد کرتا تھا۔ اسے رنج تھا کہ منیم اس کی خوشی میں شریک نہ تھا۔ منیم کو مرے چوتھا دن تھا۔ ASI تفتیش کر رہا تھا، اس کے پلے ابھی کچھ نہیں پڑا تھا۔ اس نے منیم کے 2 دوست ڈھونڈ نکالے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ منیم ہنسنے کھیلنے والی طبیعت کا آدمی تھا، لیکن 15-20 دنوں سے چپ چاپ تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ اسے اب اپنی غربت کا احساس ہونے لگا ہے۔ مرنے سے 2 دن پہلے اس نے کہا تھا کہ دل ایسی جگہ دے بیٹھا ہوں جو بہت اونچی ہے۔ یہ اشارہ ملنے سے ASI نے تفتیش میں کچھ اور لوگ شامل کر لیے۔ وہ کوتاہی نہیں کر رہا تھا۔ مخبروں نے بتایا تھا کہ حاجی کے گھر کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں ایک قسم کی شرافت اور وقار ہے۔ ASI راجیشور اپنا فرض پورا کرنے والا اور عقل والا آدمی تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا، مجھے توقع ہے کہ منیم کی موت کے پیچھے کچھ بھی نہیں، اور اگر کچھ ہے تو وہ بہت بڑا ہی زبردست ڈرامہ ہوگا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور کوئی زبردست ڈرامہ سامنے نہیں آ رہا تھا۔ معلوم یہی ہونے لگا تھا کہ اس واقعے میں کچھ بھی نہیں۔ ہمیں کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ یہ موت حادثاتی نہیں، یہ قتل کی واردات ہے۔ جب 1 مہینہ گزر گیا تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے حاجی بھی اس واقعہ کو بھول گیا ہے۔ میں اب سوچنے لگا کہ تفتیش روک کر اسے حادثاتی موت لکھ دوں۔ مجھے اس تھانے میں آئے 2-2.5 مہینے ہو گئے تھے۔ مجھے ملنے والے، سلام اور خوشامد کرنے والے تو بہت تھے، لیکن دوست ایک ہی بنا، وہ سب جج تھا۔ اتفاق سے وہ مسلمان تھا اور بڑے اونچے خاندان کا فرد تھا۔ میرا ہم عمر ہی تھا۔ ایک روز اس نے پیغام بھیجا کہ آج رات کا کھانا اس کے ساتھ کھاؤں اور گپ شپ کے واسطے وقت نکالوں۔ میں شام کو اس کے گھر چلا گیا۔ کھانے کے دوران اس نے مجھ سے پوچھا کہ حاجی کے منیم کی موت کی میں نے رپورٹ لکھی ہے یا نہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ کوئی شخص سامنے نہیں آ رہا، اس واسطے میں اسے حادثاتی موت لکھ رہا ہوں۔ ابھی رپورٹ نہ لکھنا، اس نے کہا، یہ قتل ہے۔ اپنے منیم کو حاجی نے قتل کروایا ہے، کتوں سے۔ میں قتل کا طریقہ نہیں جانتا، اس نے کہا۔ میں ابھی یقین کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتا، لیکن میں کسی بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ تم پولیس آفیسر ہو، اگر سراغ رسانی میں مہارت رکھتے ہو تو بڑا عجیب اور دلچسپ کیس سامنے آئے گا۔
مجھ کو وہ بنیاد بتائیں جس پر آپ یہ بات کہہ رہی ہیں۔ میں نے کہا، پھر میری سراغ رسانی کا کمال دیکھنا۔ حاجی کی بیٹی کی شادی میں تم بھی شریک ہوئے تھے؟ سب جج نے کہا، اس لڑکی کی شادی جس آدمی کے ساتھ ہوئی ہے وہ میرے چھوٹے بھائی کا گہرا دوست ہے۔ اس آدمی کی عمر 24 سال کے لگ بھگ ہے۔ وہ حاجی کی برادری کا آدمی ہے، اسے آپ ناصر کہہ لیں۔ ناصر بہت پریشان ہے، سب حیران تھے کہ اسے اتنی خوبصورت اور اتنے امیر ماں باپ کی لڑکی مل گئی ہے، اور یہ غمگین رہتا ہے۔ ناصر نے 1 مہینہ صبر کیا اور آخر تنگ آ کر اس نے میرے بھائی کو راز کی بات بتا دی، جو یہ ہے کہ حاجی کی بیٹی نے ناصر کو پہلے دن سے ہی قبول نہیں کیا اور وہ اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرتی، حالانکہ ناصر خوبصورت نوجوان ہے۔ ناصر کے لیے مسئلہ یہ نہیں کہ اس کی دلہن نے اسے قبول نہیں کیا، سب جج نے کہا، بلکہ یہ کہ حاجی کی بیٹی کا رویہ اور سلوک ایسا ہے کہ ناصر کو اس پر غصہ نہیں رحم آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ناصر کی شادی ہو گئی، اس نے اب 2 روز پہلے میرے بھائی کو رازداری سے بتایا ہے کہ اس کی دلہن نے اسے کہا، میں نے تمہیں دل سے قبول نہیں کیا، میں نے باپ کی عزت رکھنے کے لیے نکاح کے وقت ہاں کہہ دی تھی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، تمہیں پریشان نہیں کروں گی، لیکن اپنے دل میں تمہاری ذرا سی بھی محبت پیدا نہیں کر سکوں گی۔ ناصر کے دل پر جو چوٹ پڑی ہوگی اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن دلہن نے اسے دھتکارا نہیں، نہ ہی نفرت کا اظہار کیا۔ ناصر مایوس اور اداس ہو کر الگ بیٹھ گیا۔ دلہن نے اسے کہا، میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے جو کچھ بھی کہو گے وہ تمہاری مرضی کے مطابق پورا کروں گی، لیکن مجھے صرف جسم سمجھنا، یوں سمجھ لو کہ ایک زندہ لاش ہے جو تمہیں دے دی گئی ہے، میرا دل اور میری روح کہیں اور ہے۔ ناصر نے میرے بھائی کو بتایا کہ اس کی دلہن کا لہجہ اور انداز ایسا تھا جس میں رعب اور دھمکی نہیں تھی، التجا اور اداسی تھی، لیکن اس کا عزم پکا تھا۔ ناصر نے اسے نہ کہا کہ وہ اس کو اپنے دل میں جگہ دے۔ اس نے دلہن سے پوچھا کہ اس کا دل اور روح کہاں ہے۔ دلہن نے جواب دیا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اگر وہ زندہ ہوتا تو میں آج تمہیں یہ الفاظ نہ کہہ رہی ہوتی جو تمہارے دل کو زخمی کر رہے ہیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم مجھ کو طلاق نہیں دے سکتے، تم میرے باپ سے ڈرتے ہو، میں تمہیں ذلیل نہیں ہونے دوں گی۔ جب تک زندہ ہوں میرا باپ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں تم سے صرف یہ درخواست کرتی ہوں کہ مجھ سے وہ محبت نہ مانگنا جو بیوی اپنے خاوند کو دیا کرتی ہے۔ میرا جسم تمہارا ہے۔ ناصر نے دیکھا کہ دلہن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آنسو پونچھ کر کہا، میں تم سے معافی مانگتی ہوں کہ تمہاری یہ رات خوشی کی رات ہے اور میں آنسو بہا رہی ہوں، پھر کبھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھو گے۔ اس نے ناصر کو بازو سے پکڑا اور کھینچ کر اپنے پاس پلنگ پر بٹھا لیا۔ اگر میں ہوتا تو اسی وقت اس دلہن کو بازو سے پکڑتا اور اس کے ماں باپ کے حوالے کر آتا، میں نے کہا، اور کہتا کہ اسے وہاں چھوڑاؤ جہاں اس کا دل اور اس کی روح ہے۔ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا جو آپ کہہ رہے ہیں، سب جج نے کہا۔ یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ ناصر نے میرے بھائی کو بتایا کہ دلہن نے اپنا آپ اسے پیش کیا اور کہا کہ اس جسم کو، میری خوبصورتی کو اپنا سمجھو۔ آپ جانتے ہیں کہ جوانی ہو اور اتنی خوبصورت دلہن مل جائے تو انسان جذبات کی گرمی میں پگھل جاتا ہے۔ ناصر ان جذبات سے مغلوب ہو گیا اور دلہن نے جس انداز سے باتیں کی تھیں اس سے بھی وہ متاثر ہو گیا۔ اس نے میرے بھائی کو بتایا کہ دلہن برف کا تودا تھا جس کے ساتھ وہ کھیلتا رہا، وہ دراصل اپنے جذبات سے مغلوب ہوا تھا۔ میں نے کہا، مرد جب حیوانوں والے جذبات سے مغلوب ہوتا ہے تو ایک آوارہ اور بدمعاش بیوی کا بھی غلام ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ناصر نے اسے اسی وقت طلاق کیوں نہ دے دی۔ یہ بھی سن لیں، سب جج نے کہا، ناصر حاجی کی برادری کا آدمی ہے، حاجی اسی کو اپنی بیٹی دینا چاہتا تھا، رشتہ طے ہو گیا۔ ناصر کو اتنی خوبصورت لڑکی اور اتنا امیر سسرال مل جانے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن حاجی کی بیٹی کو پتہ چلا کہ اس کا رشتہ ناصر کے ساتھ ہو گیا ہے تو اس نے ایک عورت کی زبانی ناصر کو پیغام بھیجا کہ میرا رشتہ لینے سے انکار کر دو ورنہ ساری عمر کی خوشیوں سے خالی رہ جاؤ گے۔ ناصر کے لیے یہ دھمکی کافی تھی۔ اس نے اب میرے بھائی کو بتایا ہے کہ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ ناصر کا باپ مر چکا ہے۔ ماں بہت حیران ہوئی کہ لڑکا کیا کہتا ہے۔ اس نے ماں کو اصل وجہ نہ بتائی۔ ماں نے اسے سمجھایا بجھایا۔ ناصر خود ہی حاجی کے پاس چلا گیا اور اسے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کسی اور کو دے دے۔ حاجی نے وجہ بھی نہ پوچھی۔ اس نے بڑے اطمینان کے لہجے میں ناصر سے کہا کہ تم نے پھر کبھی یہ الفاظ منہ سے نکالے تو تمہیں بھکاری بنا دوں گا۔
تمہاری بہن کو اغوا کر دوں گا۔ ناصر کی ایک کنواری بہن بھی ہے، آپ حاجی کو نہیں جانتے۔ اسے نہ جاننے والوں کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا کہ اس شخص کے اشارے پر کسی کا گھر لٹ سکتا ہے، کوئی قتل ہو سکتا ہے، اور جس لڑکی کی طرف اشارہ کر دے وہ غائب ہو سکتی ہے۔ ناصر بھی کاروباری آدمی ہے، لیکن اس کے کاروبار کا دار و مدار حاجی کے کاروبار پر ہے۔